کہ وہ آزمائش جو دین کے اندر، جو دین کے اوپر چلتے ہوئے آتی ہے، اس کے اوپر ہم ڈگمگا نہ جائیں۔ بلا شبہ یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں کہ وہ ان میں اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ، یہ پھر لام آ گیا۔ بلا شبہ یہ قرآن البتہ ہدایت و رحمت اور رحمت ہے للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ النمل اللہ کے فضل و کرم سے ختم کریں گے، اور آیت مبارکہ نمبر 65 سے ہم لوگ جو ہیں وہ چلے تھے 65 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر میں نے یہ بات جو ہے وہ آپ کو کئی دفعہ یہ بات وضاحت کی ہے کہ قرآن مجید کی جب بھی آپ کسی صورت کو شروع کریں گے، سب سے پہلے تو تمہید ہوگی کسی بھی چیز کی۔ تمہید کے بعد پھر تسلسل کے ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو مضامین ہوتے ہیں، مختلف قسم کے مضامین اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں، یا مختلف قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کسی بھی سورہ مبارکہ کا درمیانی حصہ، اور آخری حصہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ، اس کی سمری، خلاصہ۔ تو یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ ہر آدمی جو قرآن مجید کا طالب علم ہے اس کو پوری صورت کے اوپر غور کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پر اس کے جو آخری حصہ ہوتا ہے، چند آیات مبارکہ یا چند رکوع، ایک رکوع بھی ہوتا ہے بعض اوقات، اس نتیجہ میں دو ہوتے ہیں بعض اوقات، تو اس سمری اور اس نتیجے کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس اسلوب کے اوپر جو ہے یہ آج کی جو سورۃ النمل ہے، اس کا جو آخری حصہ ہے وہ آپ سنیں گے، اور اس کے جو مختلف مضامین ہیں اس کے اوپر ہم غور کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے نہیں جانتا کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں غیب کی بات سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اصل میں جو علم غیب ہے، غیب کا جو علم ہے اس کا مطلق علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اس میں سے جتنا حصہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں اپنے انبیاء اور رسل کو عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ انبیاء اور رسل جو ہے وہ اپنی اپنی امتوں کو جو ہے وہ اس غیب کی خبر اور وحی کی روشنی کے اندر جو ہے وہ مطلع بھی کرتے ہیں اور رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر مطلقاً جو ہے وہ سب کے لیے غیب کی نفی کر دی ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ نہیں وہ شعور رکھتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ وہ ہستیاں یا وہ جن کے تم نے بت بنا رکھے ہیں، یا وہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور جن کو تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی باتیں کر رہے ہو اور ان کو پکار رہے ہو، وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی حقیقت میں ان کے دوبارہ اٹھنے اور قیامت کا علم تو صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اچھا، یہاں میں نے یہ بات پچھلے درس کے اندر آپ کو بتائی تھی کہ اس چھوٹی سی آیت مبارکہ نمبر 66 میں، جو 6 ہے، اس میں 3 طرح کے لوگوں کا علم جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، پہلا گروہ، بلکہ ختم ہو گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں، یعنی ان کی زندگی کا جو منبع اور ان کی زندگی کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حاصل، اور ان کی زندگی کی ساری جدوجہد جو ہے وہ کس لیے ہے؟ دنیا کی زندگی کے لیے ہے۔ آخرت کے بارے میں ان کا علم جو ہے وہ بالکل ناقص پڑ گیا ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اور یہ سارا جو ہے ان کی مرکز اور محور وہی چیز بن گئی ہے۔ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا ایسا، دوسرے گروہ والے کون ہیں؟ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ شک میں ہیں اس سے۔ اور تیسرے بل ہم منہا عمون، بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ تو اس سے اندھے ہیں۔ اگر تسلسل کے ساتھ بھی پڑھا جائے تو ایک گروہ بھی ہو سکتا ہے، مثلا جس کا علم جو ہے وہ آخرت کے بارے میں ہے ہی نہیں ہے، یا اس کا یقین ہی نہیں ہے، وہ سارے کا سارا کام کیا کرے گا؟ دنیا کے لیے کرے گا۔ اگر آخرت کے اوپر اس کا شک ہے پھر بھی اس کے اندر کوئی یقین نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جب اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ پھر کیا ہے؟ وہ علم حقیقی یعنی وحی کے علم سے محروم ہے، اور پھر وہ دنیا کے اندر کیا ہے؟
اندھا ہے، وہ اندھوں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے۔ اگر ہم اس کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں تو یہ مضمون بھی بالکل واضح ہے، اور اگر آپ اس کے 3 حصے کر دیں تو اس کا مطلب ہے کچھ ایسے اہل علم ہیں جن کے علم کا مرکز و محور صرف دنیا ہے، آخرت سے وہ بالکل جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کر چکے ہیں، بالکل محروم کر چکے ہیں۔ دنیا کے لیے تگ و دو ہے، صبح و شام، رات، دوڑ دھوپ، کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسرا گروہ شک و شبہ کا شکار، اور تیسرا گروہ جو بالکل جہالت میں مبنی ہے۔ تو ان دونوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کر دیا ہے۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو لفظ آیا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرۃ، اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر سورۃ النجم کی آیت نمبر 30 جو ہے اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ ذرا سن لیجئے، یہ 27واں پارہ ہے، ذرا یہ مضمون جو ہے اس کو ہم نے اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے ڈاکٹر صاحب۔ سورۃ النجم جو ہے یہ قرآن مجید کی سورت نمبر 53 یعنی 53 نمبر ہے، اور اس کی آیت مبارکہ نمبر 30 ہے۔ ذرا یہ بات ذرا سن لیجئے توجہ کے ساتھ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ 29 نمبر آیت ہے۔ آگے فرماتے ہیں ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اور کیا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی، یہ جو ہے سورۃ النجم ہے۔ اب اس کا ذرا ترجمہ سنیے، فاعرض، لہذا آپ اعراض کیجئے، یعنی کہ ان سے منہ موڑ لیجئے، ان کی طرف توجہ نہ کیجئے، عمن تولا، اس سے جو روگردانی کرے، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے۔ ذکر سے مراد یہاں کیا ہے؟ نصیحت، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے اقوال اور آپ کے افعال اور قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر جو آپ نے فرمائی ہے، یہ سارے کا سارا علم ہے۔ اس علم کے وہ اللہ کی طرف سے، اس علم اور اس نصیحت سے وہ کیا کرتا ہے؟ جو روح گردانی کرتا ہے، آپ اسے اعراض کیجئے۔ یعنی آپ دعوت تو دیں گے، لیکن اعراض کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم کبھی بھی دعوت دینے کے حد تک تو صحیح ہے کہ ہم اس تک اپنی دعوت جو ہے وہ پہنچائیں گے، لیکن اس کے دنیاوی معاملات کے اندر جو وہ کر رہا ہے، یا اگر وہ آپ کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس سے بچیں گے، اس سے روگردانی کریں گے۔ آگے فرمایا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دیکھیے بڑی غور، اور نہیں اس نے ارادہ کیا مگر دنیا کی زندگی کا، یعنی اس کی ساری تگود وہ دوڑ دھوپ کس میں ہے؟ دنیا کی زندگی میں۔ ایسے شخص کو جو ہے جو اللہ رب العزت کے ذکر سے روگردانی بھی کرے اور اس کی زندگی کا محور اور مقصد جو ہے وہ صرف دنیا ہے، اس سے اعراض کیجیے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اس شخص کی علم کی انتہا ہی یہی ہے، دنیا، ابتدا بھی دنیا اور انتہا بھی دنیا۔ یہ سورۃ النجم کا مضمون جو ہے اس کو ذرا دیر میں رکھیں، ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہاں پر کیا لفظ آیا ہے؟ سورۃ النمل میں کیا ہے؟ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، آخرت کے بارے میں ان کا علم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، یعنی آخرت کے بارے میں ان کا علم جو ہے وہ ادھر توجہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر کیا فرمایا ہے؟ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کی ساری کی ساری زندگی اور تگ و دو جو ہے وہ کسی دنیا کے لیے ہے، اور یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بلا شبہ آپ کا رب جو ہے وہ خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کے راستے سے گمراہ ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہی خوب جانتا ہے اس شخص کو جس نے ہدایت پائی ہوئی ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے اللہ رب العزت قیامت والے دن فرمائیں گے۔ اسی سلسلے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت پیاری جو ہے وہ دعا ہے، وہ میں ذرا آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یہ دعا جو ہے اس کو امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر نقل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس کو ہم پڑھیں۔ اور یہ دعا، اس کے اندر بھی یہی چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے، اس چیز کے اندر کہ انسان کے علم کا مقصد اور محور جو ہے وہ صرف دنیا ہی ہو۔ یہ ذرا سنیے، یہ 3502 نمبر روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تحون به علینا مصیبات الدنیا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا واجعل ثأرنا علی ما ظلمنا وانصرنا علی من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ یہ ذرا توجہ سے سنیے، یہ وطروں کے اندر بھی دعائیں جو ہے دعا پڑھی جاتی ہے، دعائے قنوت کے اندر بھی یہ پڑھ لی جاتی ہے، وطر کی قنوت کے اندر بھی پڑھ لی جاتی ہے، جنرلی بھی پڑھ لی جاتی ہے۔ اکثر اوقات علماء اکرام جو ہے خاص طور پر حرمین میں نے سنا ہے
ان دعاؤں کو کہ وہ وطر کی نماز کے اندر اس کو پڑھتے ہیں. بہت پیاری ہے, ذرا ترجمہ سنیے. اے اللہ ہم میں اپنے خوف کو اتنا تقسیم کر دے کہ وہ ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے. یعنی اللہ رب العزت کا خوف اور اس کا ڈر جو ہے وہ ہمارے اندر اے اللہ تو اس طرح ڈال دے کہ جب ہم تیری نافرمانی کی طرف بڑھیں تو وہ درمیان میں آ جائے. یعنی ہم نافرمانی سے بچ جائیں, اور اپنی فرما برداری ہم میں اتنی تقسیم کر دے کہ وہ ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے. آمین آمین. آگے تیسری بات سنتے جائیے. اور اتنا یقین دے ہمیں کہ ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں. ہمیں اتنا زیادہ اللہ رب العزت اے اللہ ہمیں ایسا یقین نصیب فرمائے کہ دنیا کی کوئی بھی مصیبت جو ہے وہ ہمیں پریشان نہ کرے. یعنی کیا مطلب ہے کہ وہ آزمائش جو دین کے اندر جو دین کے اوپر چلتے ہوئے آتی ہے اس کے اوپر ہم ڈگمگا نہ جائیں, ہم جو ہے وہ اس کے اوپر دین کے اوپر مستقیم رہیں, یعنی استقامت جو ہے وہ ہم اختیار کریں. اور اتنا یقین دے کہ ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں. اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمیں ہماری سماعت, ہماری بصارت اور قوت سے مستفید کر. یعنی پوری زندگی تک جو ہے ہم جو ہیں وہ سننے اور دیکھنے اور جتنی قوتیں اللہ تو ہم نے جسمانی طور پر ہمیں دی ہیں ان ساری کے سارے کو قائم و دائم رکھنا جب تک ہماری زندگی ہے. کیا مطلب ہے کہ ہمارے اندر وہ ذوف نہ آئے کہ ہم دوسروں کا محتاج بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اگلی بات, اور اسے ہمارا وارث بنا دے. جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمیں ہماری سماعت, بصارت اور قوت سے مستفید کر اور اسے ہمارا وارث بنا دے. اور ہمارا انتقام اسی تک محدود کر دے جو ہم پر ظلم کرے. اگر ہمیں جو ہے وہ انتقام لینے کی ضرورت پڑ جائے تو ظالم سے ہم انتقام لیں, کسی آدمی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, مظلوم کے اوپر جو ہے وہ زیادتی نہ ہو جائے. جو ہم سے دشمنی کرے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اور آگے فرمایا اور ہمارے دین میں مصیبت نازل نہ فرما. ہمارے دین میں مصیبت نازل نہ فرما. ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی کسی مصیبت میں پڑ جائیں یا اللہ معاف فرمائے ہم دشمنوں کے ہتھے چڑھ جائیں یا ہم کسی دشمن کی قید میں چلے جائیں یا ہمارے اوپر اتنی بڑی کوئی مصیبت آ جائے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ دین پر چلنا مشکل ہو جائے. اللہ ہمیں محفوظ رکھنا. ہماری اس جو ہم سے دشمنی کرے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اور ہمارے دین میں مصیبت نازل نہ فرما. اور اس کے بعد یہ دیکھیے دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا دینا. اس نہ ہو کہ دنیا کے معاملات کے اندر جو ہے وہ ہم ہمیشہ تھوڑے جو بھی نقصان ہو اس کے اوپر جو ہے وہ غم زدہ ہو کر بیٹھ جائیں. اس سے اللہ ہمیں بچا کے رکھنا. یہ ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, اس کا ترجمہ ہے کہ یعنی دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا دینا. اور یہ دیکھیے وہی ولا مبلغ علمنا, اور نہ دنیا کو ہمارے علم کی انتہا بنا دینا. یہ نہ ہو کہ ہماری ساری زندگی جو ہے وہ علم کی انتہا اور ساری ہماری توقع اور ڈگریز اور فلاں اور یہ وہ اس کا مقصد کیا ہے دنیا کمانا, اور دنیا ہی جو ہے وہ اس کی علم کی انتہا نہ بن جائے. یہی قرآن مجید کے اندر کیا ہے ان لوگوں کی جو بھی آپ نے سورۃ النجم کا ترجمہ سنا, ذالک مبلغہم, کیا ہے ان کی دنیا کا ان کے علم کی انتہا کیا ہے دنیا ہی دنیا. یہاں پر بھی یہی لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگ رہے ہیں. فرمایا ولا مبلغ علمنا, اور نہ دنیا کو ہمارے علم کی انتہا بنا. ولا تسلط علینا من لا یرحمنا, اور ہم پر ایسے شخص کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے. تو اس آیت مبارکہ کو جو سورۃ النجم میں ہے میں نے اس کی تشریح کے اندر آپ کے سامنے رکھا ہے, اور اس حدیث مبارکہ کو رکھا ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے جو منفی ہیں مسلمان کے لیے اس کے ایمان و یقین کے منافی ہیں اس سے پناہ مانگی ہے, اور جو دین پر چلنے کے لیے اس کے لیے جو ہے وہ نافع ہیں اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. تو اس کے اوپر ہمیں آمین کہنا چاہیے. یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی دنیا کے اندر تگ و دو اور کوشش کریں وہ کوشش جو ہے اس کے اندر دنیا ضرورت ہو آخرت مقصد ہو. اگر کسی آدمی کے سامنے دنیا ضرورت ہے آخرت مقصد ہے وہ کامیاب ہے. اب چلتے ہیں آگے اللہ رب فرماتے ہیں وقال الذین کفروا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, اذا کنا ترابا وآباؤنا, جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہمارے باپ دادا بھی یہ بھی مٹی ہو جائیں گے, انا لمخرجون, تو کیا ہم البتہ زمین سے پھر نکالے جائیں گے. لمخرجون یہ لام تاکید کے لیے, یعنی جو یہ تاکید جو ہے وہ کیوں کر رہے ہیں, اصل میں وہ اس تاکید نہیں کر رہے, وہ اصل میں اس کی نفی کر رہے ہیں کہ یہ تو ہماری عقل سے بہت بعید از قیاس ہے, ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ہم جب ہمارے آباء و اجداد بھی چلے گئے اور ہم بھی جو ہیں وہ کیا ہے مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دنیا پھر دوبارہ نکالے جائیں گے. لقد وعدنا ھذا, سنیے ذرا یہ انگلی رکھیے, لقد وعدنا ھذا, ہم وعدہ دیے گئے ہیں اس بات کا. اللہ قد یہ تو زور دینے کا, لقد وعدنا ھذا, البتہ تحقیق
ہم اس بات کا وعدہ دیے گئے ہیں، نحنو ہم بھی و آباؤنا اور ہمارے باپ دادا بھی۔ یہ باتیں تو پرانی ہوتی آ رہی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ، تم دنیا سے چلے جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کر دیں گے۔ یہ وعدہ تو پرانا ہی ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے اور قصے ہیں، یہ جو آتا ہے وہ ہمارے ساتھ یہی بات کرتا ہے۔ اب ہم نے تو ہے وہ دنیا کی زندگی کے اندر ان کو بھی دیکھا ہے اور ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی مر گیا کوئی دوبارہ آیا ہو۔ یہ دیکھیے، یہ ایک ایسی غلط فہمی ہے اور یہ ایسا ایک علمی فقدان ہے اور ایسی جہالت ہے جس کے اوپر جو ہے وہ دنیا کی بہت بڑی اکثریت جو ہے، بلکہ بہت بڑی اکثریت ہی نہیں، بڑے بڑے جو ہیں وہ اپنے آپ کو مفکر اور مدبر جو کہتے ہیں، وہ اسی طرح کی جو ہے وہ غلط فہمی اور غفلت کا اور جہالت کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے فرمایا قل سیروا فی الارض، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھیے آخرت کے اوپر یہ زندہ ہونے کی اور آخرت کی ایک دلیل کے طور پر آگے بات آ رہی ہے۔ قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے تم ذرا زمین میں سیر کرو، فانظروا، پھر تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرموں کا انجام کیسا ہوا ہے۔ اور اگر دنیا کے اندر چند روزہ زندگی کے اندر جو ہے ان قوموں نے غلط کام کیے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، تو انجام کیسا ہوا، تباہ ہوئے کہ نہیں؟ اور انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھی کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اتنی لمبی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عطا فرمائی اور دنیا پیدا کی، یہ بے مقصدی ہے، ان سے پوچھا نہیں جائے گا؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تم لوگ جو ہیں وہ آخرت میں احتساب کے لیے اٹھائے جاؤ گے۔ ولا تحزن علیہم، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اوپر غم نہ کیجیے، ولا تکن فی ضیقن، اور نہ آپ جو ہیں وہ کوئی تنگی محسوس کیجیے اس بات پر، مما یمکرون، ان سے جو وہ سازشیں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، مسلمانوں اور آپ کے خلاف ہر وقت سازشیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے دین کو جو ہے وہ مٹا دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے اور دنیا کے اندر جو ہے وہ کیا ہو، شیطان کا دورہ ہو۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب فرماتے ہیں ان باتوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کبھی غم نہ کیجیے گا اور نہ ہی کوئی تنگی محسوس کیجیے گا جو وہ سازشیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس دین کو مکمل کرنا ہے اور یہ نور قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اگلی بات، اچھا وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا آپ کا یہ وعدہ قیامت کا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ سوال ہو رہا تھا، اب اس نئے انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے عسیٰ یکون ردیف لکم، امید ہے کہ یہ تو تمہارے قریب ہی لگا ہوا ہے، بعض الذی تستعجلون، بعض وہ عذاب جسے تم جلدی طلب کر رہے ہیں۔ ذرا سمجھیے، ردیف وہی آدمی جو سواری کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، ردیف کیسے کہتے ہیں؟ آپ آگے بیٹھے ہیں، آپ کا ایک ساتھی پیچھے بیٹھا ہے، وہ ردیف ہے۔ ردیف میں اور آپ میں کتنا فاصلہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو ساتھ ہی لگا ہوا ہے۔ اب سمجھ، اسی طرح ردیف اور قافیہ شعروں میں بھی ہوتا ہے، آگے پیچھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ جو سوال کر رہے ہو کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا، وہ وعدہ تو قریب آ گیا ہے۔ ایسے سمجھیے کہ وہ جس کی تم جلدی میں چاہ رہے ہیں وہ تو تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ تو آیا کھڑا ہے۔ اور حقیقت ہے کہ انسان کا پتہ کوئی نہیں، آج ہے کل کو جو ہے وہ جب موت اس کے اوپر وارد ہو جائے گی، وہ اسی وقت قبر میں چلا جائے گا اور لوگ جو ہیں وہ اس کو دفنا کے واپس آ جائیں گے اور اگلی زندگی اس کی شروع ہو گئی ہے، اس کا حساب کتاب تو شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری دنیا اور قبر کی، دنیا کی منزلیں، موت اور قبر اور آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے اور ہمیں ابدی کامیابی نصیب فرمائے۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے امید ہے کہ یہ کہ قریب آ لگا ہو تمہارے۔ ویسے یہ میں تو وہ لفظی ترجمہ کیا ہے لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ وہ آپ کے قریب ہی ہے، وہ تو قیامت تو سر پہ کھڑی ہے اگر تم سوچو۔ بعض الذی تستعجلون، جس چیز کے بارے میں، یعنی وہ عذاب جسے تم جو ہے جس کے بارے میں تم جلدی طلب کر رہے ہو، وہ بھی تمہارے سر پر کھڑا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اصل بات کیا ہے؟ بے شک آپ کا رب جو ہے لذو فضل، یہ جو لام یا پھر تاکید کے لے گا ذو فضل کو، لذو فضل، البتہ فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن ان کے اکثر جو ہیں وہ شکر نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے۔ کفر جو ہے یہ سب سے بڑی ناشکری ہے، کئی دفعہ یہ میں نے بات کی ہے۔ دیکھیں انسان زبان سے کہتا ہے الحمدللہ، حضور نے فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے؟ میزان جو ہے وہ نیکیوں کا الحمدللہ سے بھر جاتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ اگر آپ دو کہیں تو زمین اور آسمان کا درمیانی خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ زبان سے الحمدللہ کہنا کھانا کھانے کے بعد اللہ کی تمام نعمتوں کے اوپر، یہ بھی شکر ہے، لیکن سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ ایمان لانا۔ سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ ایمان لانا۔ سب سے بڑی ناشکری کیا ہے؟
کفر اختیار کرنا، اس کو نہ ماننا، اور دوسری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، یہ شکر کی دوسری شکل ہے۔ تو یہ فرمایا کہ دیکھیے اکثر لوگ چونکہ ناشکرے ہیں، اس لیے وہ اس حقیقت سے دور ہیں، اور اللہ رب العزت فضل والے ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے کہ کسی آدمی کو سمجھائے بغیر اور اس کی طرف ہدایت بھیجے بغیر اس کو عذاب جو ہے وہ دے دیں۔ اللہ فضل والے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ۔ یہ بات نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ برائیاں کرتے جاؤ گے اور تمہیں پوچھے گا کوئی نہیں اور تمہیں عذاب نہیں ملے گا، نعوذ باللہ، اور تمہارے کفر کے اوپر تمہاری بات پرس نہیں ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ اپنے انسانوں کے اوپر جو ہے وہ فضل والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ تم جو ہے وہ دنیا کے اندر چلتے پھرتے ہو، اس کی تمام نعمتیں استعمال کر رہے ہو۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر شکر والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ۔ اب دیکھیے یہ بات ایک ذہن میں رکھیے، یہاں بار بار جو ہے وہ لام تاکید آ رہا ہے۔ یہ دیکھیے اوپر جو ہے آپ لوگ جو ہیں وہ ابھی یہ آیت مبارکہ پڑھ کے آئے ہیں جس کے اندر بھی لام تاکید آیا تھا، یعنی بار بار اس بات کی جو ہے وہ تاکید ہوئی۔ مثلا آیت نمبر 67 کے اندر کیا ہے؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ، لام تاکید آ گیا۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اچھا اب یہ دیکھیے یہاں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، یہاں پر پھر لام تاکید آ گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آگے دیکھیے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، یہاں پھر لام تاکید آ گیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، اور بلا شبہ آپ کا رب البتہ جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو کچھ چھپاتے ہیں ان کے سینے جو ہیں وہ جو کچھ چھپاتے ہیں، بلا شبہ آپ کا رب جو ہے وہ اس کو جانتا ہے۔ یہ اکنتن آپ نے پڑھا ہوگا، یہ قرآن مجید میں یہ گزر چکا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پردہ۔ اکنتن، اکنہ پردہ، اکنہ، ٹھیک ہے، اکنہ، یہ اکنتن، یکنہ، تکن، یہ سارے کا سارا اکنتن پردے سے، اس کا مطلب کسی چیز کو چھپانا، ٹھیک ہے۔ اکنہ، یکنو، تکنو، یہ اسی وزن کے اوپر جو آ جائیں گے، تو اس لیے یہ ذرا سمجھیے، یہ اس کے پیچھے کیا مراد ہوتا ہے؟ باریک پردہ، تو وہ ظاہر ہے پردہ کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، اور بلا شبہ آپ کا رب البتہ جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو کچھ چھپاتے ہیں ان کے سینے، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے دل اوپر سے جو ہیں وہ جو بھی یہ کر رہے ہیں، ان کے سینے جو ہیں جن کے اندر جو کفر بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اور جو ایمان والا ہے اس کے سینے کو بھی جانتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي کِتَابٍ مُبِینٍ، یہ ایک بہت یہی حقیقت پہلے یہاں پر جہاں ہم نے درس شروع کیا ہے وہاں کیا تھا؟ قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سوا کوئی بھی جو ہے وہ غیب کو نہیں جانتا۔ اور یہاں پر بھی وہی ہے، وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور نہیں کوئی پوشیدہ چیز آسمان میں، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِین، مگر وہ ہے واضح کتاب میں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ، اور نہیں کوئی پوشیدہ چیز آسمان میں، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِین، مگر وہ جو ہے وہ ایک واضح کتاب میں۔ یہاں کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ لوح محفوظ، جہاں اللہ تعالیٰ نے ساری اپنے کلمہ کن سے جو ہے حکم فرمایا قلم کو، اور قلم نے سارے کے سارے حالات جو دنیا کائنات کی ابتدا سے اس کی آخرت تک، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو، اللہ نے فرمایا قلم کو لکھ، تو اس نے سب کچھ لکھ دیا، تو ساری جو ہے وہ جتنا بھی علم ہے وہاں جمع ہو گیا ہے۔ یہ بات ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، بلا شبہ یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر، اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، اکثر وہ باتیں کہ وہ ان میں اختلاف کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یعنی اللہ رب العزت کا دین تو ایک ہی ہے، لیکن اللہ کے دین کے اندر جو اختلاف جو ہے وہ یہود و نصارہ نے پیدا کر دیا ہے۔ آج اس قرآن مجید نے اس کی کیا کر دی ہے؟ تصحیح بھی کر دی ہے، وضاحت بھی کر دی ہے۔ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ ذرا دیکھیے، ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یقص علی بنی اسرائیل، بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر، یعنی یہود و نصارہ پر، اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اب یعنی کہ دین کے اندر جو ہے وہ دین اسلام کے اندر جتنی، میں نے کئی دفعہ یہ مضمون بیان کیا ہے کہ یہ قرآن مجید نے اس کتاب کو مہیمن بھی قرار دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک قرآن مجید کی جو تلاوت اور اس کی وضاحت اور حکمت اور جو تزکیہ کی تعلیم وہ بھی شامل ہے۔ اور پھر بیت اللہ شریف کے اندر جو اتنے سالوں سے بتوں کی عبادت ہو رہی تھی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ختم کیا، شرک کے، وہ شرک کا اڈا بن چکا تھا، اس کو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل جو ہے وہ منڈیا میٹ کر دیا، اور وہاں پر جو ہے وہ قیامت تک کے لیے توحید آ گئی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، یہ قرآن مجید میں بھی ہے، قل، آپ کہہ دیجئے ان الباطل کان زہوقا، قل جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا،
اور باطل جو ہے وہ جانے والی چیز ہے. وہاں پر کیا ہے وہ باطل کیا گیا؟ شرک ختم ہو گیا, کفر ختم ہو گیا, دین اسلام نافذ ہو گیا, اللہ کی توحید کا پرچم بلند ہو گیا. تو یہ کام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کروایا. اور پھر اگلی بات جو بڑی اہم ہے, وہ یہود و نصارہ اور دیگر تمام مذاہب نے جو بھی غلطیاں کیں اور جو بھی اس دین کے اندر جو ہے وہ جہالتیں شامل کی ہیں اور غلط باتیں شامل کی, اس کی تصحیح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے پھر دیکھیے, پھر لام تاکید آ گیا. سنتے جائیے اس رکوع کے اندر اتنی دفعہ آ رہا ہے, ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون. بلا شبہ یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں کہ وہ ان میں اختلاف کرتے ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ, یہ پھر لام آ گیا. بلا شبہ یہ قرآن البتہ ہدایت و رحمت اور رحمت ہے للمؤمنین, مومنین کے لیے. اصل میں جو ایمان لائے گا اسی کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور بلا شبہ یہ قرآن البتہ جو ہے وہ ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے. اب آگے فرمایا ان ربک یقضی بینہم, بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان, بحکمہ ہی, اپنے حکم سے قیامت والے دن. وہو العزیز العلیم, وہ نہایت ہی غالب ہے اور خوب جاننے والا ہے. یعنی اب العلیم یعنی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کسی کے بارے میں یہ پوچھنا نہیں پڑے گا کہ یہ کیا عمل کرتا ہے, جو وہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, لہٰذا آپ اللہ رب العزت پر توکل کیجئے. إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ, آپ تو بالکل واضح صریح حق پر ہیں. لوگ جتنا جو مرضی بھی کہتے رہیں آپ کے بارے میں, نعوذ باللہ من ذالک, آپ شاعر ہیں, مجنون ہیں, یہ ہے نعوذ باللہ, اور کذاب اور جھوٹا تک بھی کہا اور آپ کی تکذیب کی. میں نہیں, آپ جو بات کر رہے ہیں وہی اصل بات. یہ ہے کہ جب ہر طرف باطل پھیلا ہوا ہو اور جو حق پہ چلنے والا جو ہے وہ جب چلتا ہے, تو بعض اوقات پھر جو ہے وہ لوگوں کے تان و تشنیع سے اور ان کی تنقید کے نتیجے کے اندر انسان سوچتا ہے کہ یار یہ ساری دنیا جو ہے وہ ایک طرف ہے اور میں ایک طرف ہوں, چاہے میرے اندر تو نہیں کوئی خامی, یا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بات 100% یقین تھی کہ اللہ کی طرف سے قرآن مجید بھی حق ہے اور میں بھی حق ہوں, اور جو میں پہنچا رہا ہوں وہ بھی حق ہوں. لیکن کیا مطلب ہے کہ تھوڑا بہت یہ سوچ ضرور بھی آ جاتی تھی کہ کیا دعوت پہنچانے کے اندر تو میرے سے کوئی کمی نہیں ہو گئی. ایسی بات نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے, وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, آپ اللہ پر توکل کیجئے. إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ, بلا شبہ آپ تو بالکل صریح حق پر ہیں. إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, یقیناً آپ جو ہے وہ مردوں کو نہیں سنا سکتے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء, اور نہیں سنا سکتے آپ بہروں کو الدعاء, اپنی پکار اور اپنی دعوت جو ہے وہ بہروں کو بھی نہیں آپ سنا سکتے. اذا ولوا مدبرین, جب وہ پھر جائیں پیٹھ پھیر کر, جب وہ منہ موڑ کر چلے جائیں تو آپ کسی کو کیا, ایک آدمی آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتا, آپ اس کو کیسے سنا سکتے ہیں؟ اور ان کی مثال کیسے ہو گئی؟ ان کی مثال مردوں کی طرح ہی ہو گئی. جس طرح مردے نہیں سنتے, ان کے دل بھی مردہ ہو چکے ہیں اور یہ بھی نہیں سن سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جب آپ کی دعا اور آپ کی دعوت اور آپ کی پکار جو ہے اس کے اوپر بہرے بن جائیں گے, اپنے کان بند کر لیں گے, تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تو پھر آپ ان کو کیسے سنا سکتے ہیں؟ اذا ولوا مدبرین, جب وہ پھر جائیں پیٹھ پھیر کر. وما انت بہادی العمی, اور نہیں آپ راہ پر لانے والے اندھوں کو, عن ضلالتہم, ان کی گمراہی سے. یعنی جب ایک آدمی نے فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ میں نے اندھا ہی بننا ہے اور بہرا ہی بننا ہے, تو پھر آپ اس کی گمراہی سے ان کو جو ہے وہ ہدایت پر نہیں لا سکتے. ان تسمعوا, نہیں آپ سنا سکتے, الا من یؤمن بآیاتنا, مگر اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے ہماری آیتوں کے ساتھ. فہم مسلمون, تو وہی ہیں فرما بردار. یا اس کا دوسرا ترجمہ کیا ہوگا؟ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ حقیقت میں آپ کی بات تو وہی لوگ سنیں گے جو ایمان لانے کا جذبہ رکھتے ہیں, جو ایمان لانے کے لیے جو ہے وہ جدوجہد اور توقع کریں گے اور فرما بردار بنیں گے. ایک ہے ایمان کا دعویٰ کر دینا, بعد میں جب تقاضا کیا جائے کہ یہ کام کرو چھوڑ دینا, یہ درست نہیں ہے. ایمان کے ساتھ اسلام, اسلام کے ساتھ ایمان, یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ لازم و ملزوم ہے. جب آپ نے کسی چیز کو مان لیا پھر آپ کو اطاعت اور فرما برداری بھی کرنی پڑے گی. یہ بات یہاں اللہ رب العزت فرما رہے, ان تسمعوا, نہیں آپ سنا سکتے, الا مگر, من یؤمن بآیاتنا, اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے ہماری آیتوں پر. فہم مسلمون, اور وہ جو ہے وہ فرما بردار رہنے جو ہے وہ بن کے رہتا ہے.